الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على خير البشر محمد المصطفى وعلى آله الأطهار، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الأكرم الأنوار. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، أو كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. میرے محترم سامعین اور میرے عزیز دوستوں بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس قرآن مجید میں سے سورہ ملک کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح سمجھانے کی، آپ حضرات کو سمجھنے کی، اس کے بعد طرفین کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جس کو آخرت کی فکر مل گئی، یعنی جس آدمی نے اپنی آخرت کی فکر کی اور آخرت کو دنیا پر ترجیح دی، ایسے سمجھ لو کہ اس کو صحیح راستے پر چلایا گیا، اس کو تمام خوبیاں مل گئی۔ اصل چیز یہی ہے کہ ہم دنیا میں رہ کر آخرت کی فکر کریں کہ دنیا سے جانے کے بعد میں آخرت میں کامیاب ہو جاؤں، میں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جاؤں اور اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ساتھ مہربانی کا معاملہ فرمائے۔ تو یہ اصل چیز ہے، یعنی آخرت کی فکر، پھر آخرت کی کامیابی۔ جو آخرت میں کامیاب ہو گیا، آخرت کی کامیابی جس کو مل گئی، وہ سب سے اعلیٰ کامیابی ہے۔ دنیا کے اندر ہم یہی سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اسباب ہمیں مل جائیں، ہم مالدار بن جائیں، ہم زمیندار بن جائیں، ہم فیکٹریوں کے مالک بن جائیں، ہم کارخانوں کے مالک بن جائیں، ہم محلات میں رہیں، ہمارے نیچے گاڑیاں ہوں، ہمارے ہزاروں خادم نوکر ہوں جو ہر وقت ہمارے آگے پیچھے گھوم رہے ہوں، ہم سمجھتے ہیں یہی کامیابی ہے۔ مگر اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ انسانوں کو یہ بات سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ شروع فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض انبیاء کو صحیفے دیے، بعض انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابیں دی، جس طرح توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید ہے۔ تو انبیاء کا آنا، آسمانی صحیفوں کا نازل ہونا، کتابوں کا مل جانا، یہ سب اس بات کی تعلیم تھی کہ انسان، یہ دنیا تیرا مقصد نہیں ہے، دنیا کی کامیابی تیرا مقصد نہیں ہے، تجھے میں نے جو بھیجا ہے آخرت کی کامیابی کے لیے بھیجا ہے۔ ہمارا مقصد، ہماری منزل آخرت کی کامیابی ہے۔
جو آیت میں نے آپ کے سامنے سورہ ملک کی پڑھی ہے، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی انسان کے آنے کے مقصد کو بیان فرما رہا ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ خلق الموت والحیات، اے انسانوں میں نے تمہیں موت اور جو زندگی دی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ لیبلوکم، مقصد یہ ہے کہ میں تمہیں آزماؤں، ایکم احسن عملا، تم میں سے بہترین عمل کون کرتا ہے۔ آپ اندازہ کر لیں، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے موت کا ذکر پہلے کیا ہے اور دنیا کی زندگی کا، جو ہماری زندگی ہے، اس کا بیان آخر میں کیا ہے۔ حالانکہ ہوتا تو یہ ہے، ہمیں زندگی پہلے ملتی ہے، موت ہمیں بعد میں آتا ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پہلے زندگی کا تذکرہ فرماتے، بعد میں موت کا تذکرہ فرماتے، مگر اللہ تبارک و تعالی نے یہاں موت کا تذکرہ اس آیت کے اندر پہلے فرمایا۔ تو تمام مفسرین کا قول ہے کہ اس کا مقصد یہی ہے، اس میں نقطہ یہی ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں موت کو کبھی نہیں بھولنا، موت سے کبھی غافل نہ ہونا، کیونکہ موت سے بڑھ کر کوئی واعظ نہیں ہے، موت سے بڑھ کر کوئی نصیحت نہیں ہے۔ اپنے موت کو بھولنا مت۔ آج ہم اپنے موت کو بھول چکے ہیں، آج ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جو بھی کامیاب، جو بھی زندگی ہے وہ دنیا کی زندگی ہے، ہم جو بھی محنت کر رہے ہیں دنیا کی زندگی کے لیے محنت کر رہے ہیں، گرمی ہو، سردی ہو، طوفان ہو، بارش ہو، مگر ہماری ساری محنتیں دنیا کی کامیابی کے لیے۔ ہم صبح سویر اٹھتے ہیں، کس کے لیے؟ دنیا کے لیے اٹھتے ہیں۔ گرمی میں آ کر ہم دکان پر بیٹھ جاتے ہیں، کس کے لیے؟ دنیا کے لیے۔ گرمی کی پرواہ نہیں کرتے، آفس جاتے ہیں، فیکٹری میں جاتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، وہ ساری دنیا کی محنت کے لیے کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا، انسان تیرا ٹھکانہ دنیا نہیں ہے، تجھے دنیا سے آگے جانا ہے۔ آپ اندازہ کر لیں، دنیا کے اندر کوئی بھی نہیں رہا، جو بھی دنیا میں آیا وہ آگے جانے کے لیے آیا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے، اے آنے والا تو اپنے موت کو یاد رکھ، تو اپنے جانے کو یاد رکھ، اے آنے والا تو اپنے جانے کو یاد رکھ۔ اگر تجھے تیرا جانا یاد نہیں ہے تو تیرا آنا بیکار ہے۔ اگر ہم دنیا میں آئے اور ہم آخرت کو بھول گئے ہیں، اگر ہم دنیا میں آنے کے بعد آخرت کو بھول گئے ہیں، اگر ہم دنیا میں آنے کے بعد اپنی قبر کی زندگی کو بھول گئے ہیں، اب دنیا میں آنے کے بعد ہم میدان حشر کی زندگی کو بھول گئے ہیں، اگر دنیا میں آنے کے بعد اگر ہم جنت اور جہنم کو بھول گئے ہیں، دنیا کے سب کچھ سمجھ کر بیٹھ گئے ہیں، یہ ہماری سب سے بڑی ناکامی ہے۔ تو سمجھ لو کہ ہم غافل ہو گئے ہیں، ہم گمراہی کے راستے پر چل رہے ہیں۔ آپ اندازہ کر لیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو آخرت کتنی یاد تھی، وہ آخرت کو کتنا یاد کیا کرتے تھے، اور قبر کی زندگی کو کتنا یاد کیا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو آخرت کی کتنی فکر تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے مقرب بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے محبوب ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابی ہیں، بلکہ سید الصحابہ ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ افضل البشر بعد الانبیاء۔ ابوبکر صدیق وہ ہے جو انبیاء کے بعد افضل البشر ہے، تمام کائنات سے، انبیاء کے بعد تمام کائنات سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہے، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے جنت کی خوشخبری دی، فرمایا ابوبکر فی الجنہ، ابوبکر جنتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر سے محبت کی، اور آج بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ روضے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں، جنت میں آرام فرما رہے ہیں۔
مگر اس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھے، وہ ابو بکر جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر وہ ہے کہ آخرت میں ابو بکر کو جنت کے 8 دروازے سے پکارا جائے گا، آواز آئے گی ابو بکر اس دروازے جنت میں داخل ہو جائے، یعنی 8 دروازے ابو بکر صدیق کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے، کہیں گے ابو بکر تو یہاں سے جنت میں داخل ہو جا، جہاں سے تیری مرضی اس دروازے جنت میں داخل ہو جا۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخرت کی کتنی فکر تھی۔ کتابوں میں آتا ہے ایک دفعہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی باغ میں چلے گئے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی باغ میں چلے گئے، وہاں کسی جانور کو دیکھا کہ وہ باغ میں سکون سے بیٹھا ہوا ہے وہ جانور، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے جانور تو کتنا خوش نصیب ہے، سکون سے تو باغ میں چلتا ہے، سکون سے تو باغ میں چرتا ہے، اور آخرت میں تیرے سے کوئی حساب نہیں ہے، کاش میں کوئی جانور ہوتا۔ آپ اندازہ کر لیں آخرت کی اتنی فکر، اور فرماتے کاش میں کوئی تنکا ہوتا، کوئی میں درخت کا کوئی پتا ہوتا، مجھ سے آخرت میں اس کا حساب کیا نہیں جاتا، اور فرماتے کاش کسی مومن کے جسم کا میں بال ہوتا۔ آپ اندازہ کر لیں آخرت کی اتنی فکر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اتنی فکر ہے آخرت کی کہ آپ فرما رہے ہیں کہ کاش میں کوئی درخت کا پتا ہوتا، فرماتے کاش کوئی میں تنکا ہوتا، کاش میں مومن کے جسم کا بال ہوتا۔ آپ اندازہ کر لیں آخرت کی اتنی فکر ہے، آخرت کے معاملے میں وہ اللہ سے اتنا ڈر رہے ہیں، آپ اندازہ کر لیں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا ڈر رہے ہیں۔ ہمیں خوف ہے آخرت کا؟ نہیں، ہم غافل ہیں، نماز نہیں پڑھتے، روزے کا حکم آتا ہے ہم روزے نہیں رکھتے، زکوٰۃ کا حکم آتا ہے ہم زکوٰۃ نہیں دیتے، نماز نہیں پڑھتے، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، ہم زنا کی طرف جاتے ہیں، ہم شراب پیتے ہیں۔ آپ اندازہ کر لیں ہم کتنے غافل ہو چکے، آخرت کو بھول گئے، حالانکہ آخرت اصل کامیابی ہے، اللہ پاک نے ہمیں بھیجا ہی آخرت کی کامیابی کے لیے۔ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، وہ آخرت کی کتنی فکر کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی قبر پر گئے، اور جا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں خطاب کیا۔ حضرت کمیل ان کے شاگرد تھے، وہ ان کے ساتھ ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر پر گئے اور جا کر کہا اے مقبرے والو، اے قبر والو تمہارا کیا حال ہے؟ ہمارا حال تو یہ ہے کہ تمہارے جانے کے بعد تمہارے اموال کو تقسیم کیا گیا، تمہارے اموال کو تقسیم کیا گیا، تمہارے بچے یتیم ہو گئے، تمہاری بیویوں نے شادیاں کر دی دوسری، ہمارا یہی حال ہے، تمہارا کیا حال ہے؟ تو حضرت کمیل نے کہا، حضرت امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کمیل نے کہا کہ حضرت آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا اے کمیل ان قبر والوں کو بولنے کی اجازت نہیں ہے، اگر ان کو بولنے کی اجازت ہوتی تو ہمیں یہی کہتے کہ آخرت کی تیاری کر کے آنا، آخرت کی تیاری کر کے آنا، تقوی اختیار کر کے آنا، آخرت کی فکر کر لینا، آخرت کی کامیابی اس راستے پر چلنا۔ تو یہ ان کی فکر تھی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے اپنی زبان سے جنتی کہا، ان کا بڑا مقام ہے، مگر ہم غافل ہیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بیدار ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن اعمال کی وجہ سے ہماری دنیا بھی کامیاب ہو، آخرت بھی کامیاب ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ